میں ڈاکٹر محمود جان بھٹنی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈی خان آپ سے مخاطب ہوں۔ میں نے بیسیکلی جو گریجویشن کی ہے وہ خیبر میڈیکل کالج سے کی ہے، اور میری سلیکشن ایز اے میڈیکل آفیسر 1990 میں ہوئی تھی۔ مختلف جگہوں میں ڈی خان پہ میں نے اپنی ڈیوٹی پرفارم کی ہے، ایز اے ایم ایس، ایز اے انچارج، اور پھر میں نے کچھ عرصہ ڈی ایچ کیو میں ایز اے ڈی ایم ایس گزارا ہے، جہاں پر مجھے تقریباً 1 سال 4 مہینے ہو گئے ہیں ایز اے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر۔ اور اس ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے لیے جو ایم پی ایچ کی جاتی ہے وہ بھی میں نے کی ہوئی ہے، اور اس ایم پی ایچ میں گولڈ میڈل ہوں۔ بالکل میں اس وقت تقریباً 94 فیسلٹیز ڈسٹرکٹ ڈی اے خان کی لیڈ کر رہا ہوں، اور ابھی ہمارے ساتھ سب مرد درازندہ ہے، اس درازندہ کی بھی تقریباً 9 فیسلٹی ہیں جو وہ بھی میرے انڈر کام کر رہی ہیں۔ ان کی ڈسٹریبیوشن کچھ اس طرح ہے کہ اس میں بی ایچ یوز جو ہیں وہ 38 ہیں، سی ڈی جو ہیں وہ 36 ہیں، آر ایچ سی جو ہیں وہ 3 ہیں، ٹائپ ڈی ہاسپٹل جو ہیں وہ 4 ہیں، سول ہاسپٹل جو ہیں وہ 3 ہیں، اور ایم سی ایچ سینٹر جو ہیں وہ 10 ہیں۔ جہاں تک ہمارے سول ہاسپٹل کی وہ ہیں، سول ہاسپٹل اس وقت ہمارے پاس ڈی اے خان میں 3 ہیں۔ تینوں ہاسپٹل میں ایک ہمارا سول ہاسپٹل پولیس لائن ہے، ایک ہمارا سول ہاسپٹل درابن ہے، اور ایک ہمارا سول ہاسپٹل چودوان ہے۔ تو جہاں پر میں ایک مسئلہ بیان کرتے جاؤں کہ سول ہاسپٹل لائن پولیس میں مجھے جو اس وقت مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی کی وجہ سے ہمارے ہاسپٹل کے مین گیٹ کو بند کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے میرا سول ہاسپٹل لائن پولیس کمپلیٹلی تقریباً بند ہو چکا ہے۔ میرے جتنے بھی ہیلتھ کے انڈیکیٹرز ہیں وہ تمام نیچے آ گئے ہیں۔ میں نے ڈی پی او صاحب سے بھی اس کے بارے میں بات کی ہے، لیکن ڈی پی او صاحب کہتے ہیں کہ میں سیکیورٹی کی وجہ سے مین گیٹ کھولنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ جہاں پر میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس کا کوئی متبادل حل نکالا جائے، کیونکہ میرا تقریباً 35 سے لے کے 42 بندوں تک کا سٹاف ویسے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کام نہیں کر رہا۔ مریضوں کی اپروچ جو ہے وہاں پر بڑی مشکل ہے۔ جہاں پر میں ایک اور مسئلے کا بھی ذکر کرتا جاؤں، جہاں تک کولاچی کی مطلب بات ہے، کولاچی جو ہے اس کو ہم ٹائپ ڈی تو کہہ رہے ہیں، لیکن حیران ہوں گے آپ کہ کولاچی کی ہاسپٹل کی جو ٹیکنگ ہے، ٹیکنگ اوور ابھی تک اس کا نہیں ہوا۔ تو جب تک ہسپتال کا ٹیکنگ اوور نہیں ہوگا اتنے تک ہم اگلے پوسٹوں کے لیے نہیں جا سکتے۔ یہ بات میں نے متعلقہ اپنا جو ایم پی اے صاحب ہے آغاز سے بھی ڈسکس کیا ہے، ان کے نوٹس میں بھی ہے، اور میں اس کو یوز کرتے ہوئے، چینل کو یوز کرتے ہوئے میری ریکویسٹ ہوگی گورنمنٹ آف کے پی کے سے، پرٹیکولرلی سیکٹری ہیلتھ سے، ڈی ٹی صاحب سے، اور علاقہ ایم پی اے آغاز خان گنڈاپور سے، کہ اس معاملے کو جلد از جلد حل کیا جائے۔ اس کی ٹیکنگ اوور نہیں ہوئی، ٹیکنگ اوور ہم نے آلریڈی یہ معاملہ سی این ڈبلیو کے ساتھ اٹھایا ہوا ہے، اور ان کو ہم نے آگاہ کیا ہے کہ آپ نے اس کی پراپر جو ٹیکنگ ہے وہ نہیں کی۔ پراپر ٹیکنگ نہیں ہوگی تو فردر ہم پروسیڈ نہیں کر سکتے۔ یہ مسئلہ میں نے اس لیے وہ کیا ہے کہ یہ کولاچی کی عوام کے لیے ابھی تک یہ مسئلہ لٹکا ہوا ہے۔ جتنے تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا وہاں کے لیے مزید ڈاکٹرز ہم ڈیمانڈ نہیں کر سکتے۔ جہاں پر اور جو مطلب ہے کہ میرے مسئلے مسائل ہیں، آگے اس کی میں ذکر کرتا جاؤں گا، لیکن ایکچوئل جو مطلب ہے کہ میری وہ ہے پوزیشن ہے تھوڑی سی مطلب ہے کہ درازندہ کو جب میرے پارٹ پہ ڈال دیا گیا ہے تو درازندہ میں کافی مسائل ہیں، سٹاف کے حوالے سے بھی مسائل ہیں، ڈاکٹرز کے حوالے سے بھی مسائل ہیں، اور وہاں پر جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے اس کے حوالے سے بھی مسائل ہیں۔ تو ان مسائل پہ بھی انشاءاللہ ہم مطلب ہے کہ غور کریں گے، کیونکہ وہ اب ڈی ایچ او کے ڈائریکٹ انڈر آ گیا ہے، اور اس کے جتنے بھی مطلب ہے کہ انڈیکیٹرز ہیں وہ ڈی ایچ او کے انڈیکیٹرز میں آتے ہیں، اور وہ لوگ عرصہ دراز سے انہوں نے کام نہیں کیا ہوا، اور وہ اب ڈی ایچ او کے کھاتے میں انہوں نے ڈال دیا ہے، تو وہاں پہ بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل جی، پولیو ہمارا بالکل پاکستان کا مسئلہ ہے۔ انفارچونیٹلی سارے ملکوں سے یہ چیز ختم ہو گئی ہے، انہوں نے پولیو کو ختم کر دیا ہے، لیکن بدقسمتی سے افغانستان میں اور پاکستان میں یہ مسئلہ ابھی تک ہے، اور پاکستان میں
تینوں صوبوں میں یہ چیز ختم ہو گئی ہے، لیکن کے پی میں یہ مسئلہ ہے، اور کے پی کا خاص کر ساؤتھ کا جو علاقہ ہے، جو بنو ڈویژن جسے کہتے ہیں اور ڈیر اسمل خان ڈویژن جسے کہتے ہیں، جہاں پہ یہ واقعی یہ مسئلہ ہے۔ انفارچونیٹلی نارتھ وزیرستان سے پچھلے 1 سال سے بہت سارے کیسز اچانک نکل آئے تھے، اور انہی کیسز کی وجہ سے ایک کا دو کیس باقی بھی بنو میں بھی اور لکی میں بھی آ گیا تھا۔ لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتاؤں کہ ڈی ای خان ہب ہونے کی وجہ سے ڈی ای خان سے سب لوگوں کی گزرگاہ ہے، ڈی ای خان سے ٹانک بھی گزرتا ہے، ڈی ای خان سے ساؤتھ بھی گزرتا ہے، نارتھ بھی گزرتا ہے، لکی اور بنو بھی ڈی ای خان سے گزرتے ہیں، اور میرا جوب کا کوئٹہ کا جو علاقہ ہے وہ بھی جہاں سے گزرتا ہے، پنجاب کی بھی جہاں پہ انٹرس ہے۔ ان ساری چیزوں کے باوجود کہ میں درمیان میں پڑا ہوں اور لوگ میرے اوپر سے ادھر ادھر سے گزر رہے ہیں، لیکن 19 سے ہم جو ہے پولیو سے صاف آ رہے ہیں۔ ہمارے پاس 2019 میں ایک کیس آیا تھا، اس کے بعد ہمارے پاس پولیو کا ڈی ای خان میں کوئی کیس نہیں آیا، حالانکہ آس پاس ڈسٹرکٹس میں کیسز آ رہے ہیں۔ جہاں پر میں ایک اور بات بھی کرتا جاؤں کہ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے، پولیو کی مہم ہم ہر مہینے میں کر رہے ہیں، اور میں سلیوٹ کرتا ہوں ایل ای ایس کو، جس میں پاک آرمی بھی شامل ہے، پولیس بھی شامل ہے، وہ ہمارے شانہ بشانہ پولیو میں ہمارے ساتھ ہیں اور ہماری وہ جو ہے ہیلپ کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ میرے کافی آرمی کے لوگوں کو اور پولیس کے لوگوں کو جانی نقصان بھی ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، پولیو میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتے ہیں۔ میں ان کی قربانیوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں آگے بھی جا کے پولیو پروگرام میں ان سے یہی توقعات رکھتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ اسی طرح شانہ بشانہ کام کریں گے، کیونکہ اس جراثیم کو ہم نے اس ساؤتھ کے پی سے ختم کرنا ہے، اور انشاءاللہ اسی کے ذریعے پورے پاکستان سے ہم پولیو کو ختم کریں گے۔ نہیں، بالکل آپ کی بات جو ہے میں اس سے تو ایگری ہوتا ہوں کہ دیہاتوں میں زچگی کے حوالے سے بہت بڑی تکالیف ہیں، اور اس میں نو ڈاؤٹ کہ وہ لوگ جہاں پر جب ڈی ای خان آتے ہیں تو راستے میں ہی وہ فوت ہو جاتے ہیں، اس سے تو میں انکار نہیں کروں گا۔ لیکن جو آپ نے ایمبولینس کے حوالے سے بات کی ہے، اس قسم کی ایمبولینس ہمارے پاس ابھی اویلیبل نہیں ہے، لیکن جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ٹائپ ڈی ہاسپٹلز ہیں، جو ہمارے آر ایچ سیز ہیں، جو ہمارے سول ہاسپٹلز ہیں، اور جو کوئی خاص تقریباً کوئی 10-12 کے قریب بی ایچ یوز ہیں، ان کو ہم 24/7 بنا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ انہی سے تقریباً کافی لوگوں کو کوریج ملے گی۔ میں ابھی جہاں پر اس کا ذکر کرتا جاؤں کہ ٹانک روڈ پہ ہم نے پوٹا کو جو ہے 24/7 کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ 2-3 مہینوں کے بعد یہ 24/7 ہو جائے گا۔ تو اس روڈ کو انشاءاللہ پوٹا میں یہ زچگی کے حوالے سے تکالیف نہیں ہوگی۔ اب ہم اگر پروا روڈ پہ آ جائیں تو پروا ہسپتال میں بھی یہ سہولت موجود ہے، درابن خرد میں ہم نے 24/7 بنایا ہوا ہے، اور آخر پہ جو ہے نا رمک میں ہم نے جو ہے نا 24/7 بنانے جا رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی اس روڈ کو بھی ہم نے کور کیا ہوا ہے۔ اب جب ہم چشمہ روڈ پہ آتے ہیں تو چشمہ روڈ میں ہم نے لاڑ کو 24/7 کیا ہوا ہے، اور بی ایچ یو جو ہے اوان کو ہم 24/7 کر رہے ہیں، اور آر ایچ سی کوٹجئی بھی جو ہے 24/7 ہے۔ اب اگر ہم بنو روڈ پہ آ جائیں تو بنو روڈ میں ہم نے شور کوٹ کو 24/7 کیا ہوا ہے۔ تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی ہم ان غریب لوگوں کو، ان دیہات کے لوگوں کو ان زچگی کے حوالے سے کم از کم جو سہولت مہیا کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ایکسٹینڈڈ پروگرام ہے، اس کو مزید بھی ہم ایکسٹینڈ کریں گے، اور ہم اپنے لوگوں کو کم از کم یہ زچگی کے حوالے سے سہولت فراہم کریں گے۔ بتا دیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل جی، جہاں پر پھر میں دوبارہ WHO کا، یونیسیف کا، ادر پارٹنرز کا، NGOs کا شکر گزار ہوں کہ ہمارے LHW لیول پہ، LHV لیولز پہ، پیرامیڈکس لیول پہ، ڈاکٹر لیول پہ مختلف سیشنز کر رہے ہیں، مختلف ٹریننگز دے رہے ہیں، اور انہی سے واقعی ہمیں استفادہ بھی ہو رہا ہے۔ جہاں پر میں ایک دوسری ٹریننگ کا ابھی ذکر کرتا جاؤں کہ ابھی ہم نے ایک نامینیشنز کی ہے جو پاک آرمی کی طرف سے اور FCC کی طرف سے پشاور میں ایک
سمپوزیم ہو رہا ہے، اس کے لیے بھی ہم نے ایک لیڈی ڈاکٹر کو، 2 لیڈی ڈاکٹر کو نامینیٹ کیا ہوا ہے، بلکہ 2 لیڈی ڈاکٹرز کو، اور ایک دوسری ٹریننگ وہ کرا رہے ہیں جو پورے 2 ہفتوں کی ہے، اس کے لیے بھی میں نے ایک لیڈی ڈاکٹر کو اور ایک میل ڈاکٹر کو نامینیٹ کیا ہوا ہے، جہاں پر میں پاک آرمی کا اور ایف سی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ہیلتھ سے ڈاکٹرز اٹھائے ہیں اور ان کو وہاں پر وہ ٹریننگ دیں گے۔ اس کے علاوہ باقی بھی ٹریننگز ہیں، انشاءاللہ ہم کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں۔ جہاں پر بھی ہمیں کیپیسٹی کا ایشو نظر آتا ہے کہ اس کی کیپیسٹی کم ہے، تو اس کیپیسٹی کو انہانس کرنے کے لیے، امپروو کرنے کے لیے مختلف قسم کی ٹریننگ ہو رہی ہے، اور میں ان ٹریننگ سے سیٹسفائیڈ ہوں۔ 6 ستمبر ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے۔ میں پاک آرمی کو سلوٹ کرتا ہوں کہ اگر یہ پاک آرمی یہ قربانی نہ دیتی تو شاید یہ میرا ملک نہ ہوتا۔ آج میرا ملک جو ایگزسٹ کر رہا ہے وہ پاک آرمی کی وجہ سے ہے، ان کے شہداء کی وجہ سے ہے، ان کے غازیوں کی وجہ سے ہے، اور میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں۔ جہاں پر انشاءاللہ ہم 6 ستمبر کو باقاعدہ ایک پروگرام کریں گے، باقاعدہ انشاءاللہ اس حوالے سے پروگرام کریں گے۔ اور اس کے علاوہ میں ایک بات جہاں پر بتاتا جاؤں کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاک آرمی کے درمیان اور عوام کے درمیان جو خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دشمن کے ذریعے، انشاءاللہ اس کے لیے ہم سیسا پلائی دیوار کھڑے ہوں گے اور ہم ان کے عزائم کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ میں پاک آرمی کے ساتھ ہوں، پاک آرمی کے شہداء کے ساتھ ہوں، پاک آرمی کے غازیوں کے ساتھ ہوں، اور میں سلوٹ کرتا ہوں پاک آرمی کو۔ میڈیا ہمارا جو کہتے ہیں نا کہ 3rd پلر ہے اور 4th پلر ہے، واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن افسوس سے میڈیا میں اس قسم کے لوگ بڑے کم ہیں۔ میں انشاءاللہ جو سیریس قسم کے لوگ ہیں میڈیا میں، ان کو میں آنرڈ بھی کرتا ہوں، ان کے ساتھ میں بیٹھتا بھی ہوں، اور ان کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ میڈیا کے پرٹیکولرلی کچھ لوگ ہیں جو میری ہیلپ کرتے ہیں، پولیو کے حوالے سے بھی، باقی ویکسینیشن کے حوالے سے بھی، اور ان کو ہم بلاتے بھی ہیں اور وہ ہمارے لیے ایک رول ادا کرتے ہیں۔ ریئلی میڈیا ایک بہت بڑا رول ہے۔ اگر محکمہ صحت کے حوالے سے، ہماری پولیو کی ویکسینیشن کے حوالے سے، ہماری باقی EPI کی ویکسینیشن کے حوالے سے، یہ جتنا شعور اور آگاہی اس کمیونٹی میں لا سکتے ہیں، میں اکیلا DHO اتنی وہ نہیں کر سکتا۔ میڈیا کے حوالے سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ میڈیا میرا شولڈر بنے اور میڈیا میری ہیلپ کرے۔ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، ان ایکٹیویٹیز میں عوام میں، کمیونٹی میں شعور پیدا کرنے کی کوشش کریں۔